ہم جس طرح سے مونسون بارشوں اور اس سے ہونے والی تباہی پر بات کر رہے ہیں تو اب کچھ گلگت بلتستان کا ذکر کر لیتے ہیں۔ کئی مقامات پر بارش سے اور گلیشیئر پگھلنے سے زمینی کٹاؤ اس وقت بھی جاری ہے اور اسی حوالے سے مزید ہم نے بات کرنی ہے۔ ہمیں جوائن کر چکے ہیں فیض اللہ فراق صاحب، ترجمان گلگت بلتستان حکومت ہیں۔ السلام علیکم فیض صاحب، صبح بخیر، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے، گڈ مارننگ۔ فیض صاحب یہ بتائیے گا کہ گلگت بلتستان میں اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا اور کیا تمام تر ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے؟ گلگت بلتستان میں کل سے آج تک کوئی تازہ بارشیں اور سیلاب تو نہیں آئے ہیں، لیکن گلگت بلتستان بھر کے 14 اضلاع کے اندر ریسکیو، سرچ اور ریلیف آپریشن جاری ہے۔ کہیں پہ ریسکیو ہے، کہیں پہ سرچ ہے اور کہیں پہ ریلیف ہے، کیونکہ جمعرات کے روز جو ضلع گجر کے علاقے میں تباہی ہوئی تھی، جس میں بہت زیادہ تباہی ہوئی تھی، ایک ہی ضلع میں 9 افراد جاں بحق ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ وہاں پہ سڑکیں تباہ ہوئی تھی اور لوگوں کے سینکڑوں گھر منہدم ہوئے تھے، جس کے نتیجے میں وہاں تمام تر چیزیں معطل ہو چکی تھی، بجلی، پانی، سڑکیں، سب کچھ، اور مواصلاتی نظام بھی درہم برہم تھا۔ اور بہت سارے علاقوں میں جو فار فلنگ ہے وہاں پہ لوگ پھنسے ہوئے تھے، اس لیے جب بھی گجر کے علاقے میں کچھ علاقوں میں ریسکیو آپریشن جاری ہے، کچھ لوگوں کو نکالا جا رہا ہے، زیادہ تر لوگ نکالے جا چکے ہیں، جبکہ دوسری جانب نلتر کے مقام پر جو ایک ہائی وے کا ایک حصہ بہ گیا تھا، جس کی وجہ سے نلتر میں کچھ ٹورسٹ پھنسے ہوئے تھے، ان کے لیے بھی سڑک کی بحالی نہیں ہو سکتی اب تک، اور آج انشاءاللہ امید ہے کہ نلتر ایکسپریس وے بحال ہو جائے، جس کے نتیجے میں جو وہاں پہ 30 لوگ نلتر میں جو ٹورسٹ تھے وہ پھنسے ہوئے تھے، ان کو آج ہم نکالنے میں کامیاب ہو۔ جبکہ دوسری جانب کچھ علاقوں میں امدادی کارروائی ریلیف آپریشن چل رہی ہے، ریلیف آپریشن تو گلگت بلتستان بھر کے تمام اضلاع کے اندر چل رہی ہے، اور کچھ علاقوں میں ریسکیو بھی چل رہی ہے، کیونکہ کھرمن کے مقام پر ایک ماں بیٹی بہ گئی تھی، ان کو تلاش کیا جا رہا ہے، اور دیامر میں 2 دریا میں بہ گئے، ان کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اور فیض صاحب غزر اور گانچے کی کیا صورتحال ہے، اس حوالے سے بھی ذرا بتائیے گا۔ گانچے میں بہت تباہی ہوئی ہے، ان کے وہاں پہ بریجز بہ گئے ہیں اور لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا بھی ہے، لیکن گورنمنٹ آف گلگت بلتستان نے گانچے کی پوری انتظامیہ کو الرٹ رکھا اور فعال رکھا، اور اس کے علاوہ جو وہاں پہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لوگ ہیں ان کو بھی، اور ٹورسٹ پولیس اور انتظامی اہلکاروں کو بھی وہاں ریلیف کا کام جاری ہے۔ گانچے میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں، سڑکوں کی بحالی کا کام جاری ہے، بریجز کو متبادل طور پر سڑکوں سے لوگوں کو پاس کرنے کا عمل وہاں پہ جاری ہے۔ تو گانچے کے اندر جو ہے نیا سیلاب تو نہیں آیا، لیکن البتہ پچھلے 2 دنوں سے بہت نقصانات ہوئے تھے، جس کے نتیجے میں وہاں پہ امدادی کارروائیاں جاری ہیں، زندگی بحال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہماری یہ فرسٹ پریورٹی ہے گورنمنٹ آف گلگت بلتستان کی تمام اضلاع کے اندر جو ترجیحات ہیں ہماری، ان میں سے جو ترجیح ہے وہ بجلی کی بحالی، صاف پانی کی بحالی، اور اس کے علاوہ ایریگیشن چینلز کی بحالی اور کمیونیکیشن کی بحالی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو فیض صاحب یہ بتائیں کہ اب تک گلگت بلتستان میں سیلابی ریلوں میں کتنے افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں؟ اب تک گلگت بلتستان میں جو لوگ اور ٹورسٹ اور سیاح اور مقامی لوگ جو جاں بحق ہوئے، ان کی تعداد 30 ہے، جبکہ 9 والنٹیئرز بھی، رضاکار بھی اس سیلابی تباہیوں کے نظر ہو چکے ہیں۔ اسی طرح اگر ملایا جائے تو 39-40 کی تعداد بنتی ہے جو گلگت بلتستان میں اب تک جان کی بازی ہار گئے ہیں، جن میں مقامی رضاکار بھی شامل ہیں، سیاح بھی شامل ہیں، اور مقامی آبادی کے لوگ بھی شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل فیض صاحب، جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریسکیو کی جو کارروائیاں ہیں، جو امدادی کارروائیاں ہیں، ان میں پاک فوج بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے، تو اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ اب ریلیف آپریشنز جو ہیں وہ کن کن علاقوں میں جاری ہیں؟ ہاں جی، بالکل ڈے 1 سے، جب سے 22 مئی سے ہم اس کو فیس کر رہے ہیں، کے پی کے میں تو یہ افسوسناک واقعات ابھی ہونے شروع ہوئے ہیں۔ گلگت بلتستان 1 مہینہ پہلے انہی شدید موسمیاتی تبدیلی کے بعد سیلابی تباہیوں کا شکار ہے گلگت بلتستان، اور 1 مہینے سے ہم ان حالات کا سامنا کر رہے ہیں۔ شروع سے پاک آرمی کی جو دستے ہیں وہ ریسکیو آپریشن میں مکمل طور پر حصہ لے رہے ہیں، اور خاص کر گورنمنٹ آف گلگت بلتستان کے ساتھ مل کر افواج پاکستان، ایف سینے کے تعاون اور خاص کر گلگت بلتستان سکاؤٹ کے نوجوان اس پورے ریلیف آپریشن، سرچ آپریشن اور ریسکیو آپریشن میں مکمل حصہ لے رہے ہیں، اور ہم نے جن لوگوں کو آج تک ریسکیو کیا ہے وہ افواج پاکستان کے تعاون سے کیا ہے۔ اس کے علاوہ پاک فوج کے جو دستے ہیں وہ مختلف جگہوں کو فوڈ پیکٹس بھی تقسیم کر رہے ہیں، اور عوام کے ساتھ مل کر، کیونکہ یہ ایک آفت ہے پورے پاکستان کے مختلف حصوں کو لپیٹ میں لیا ہے، اور اس وقت قوم کے اندر ایک کنسنس اور اتحاد کی فضا چاہیے، اور تمام اسٹیک ہولڈر کو مل کر اس بحران سے نکالنے
के लिए सिंसियर किस्म की कोशिशें चाहिए, उम्मीद भी चाहिए और हौसला भी चाहिए। बिल्कुल ठीक। तो फैज साहब ये भी बताइएगा कि कोई एडवाइजरी इस वक्त देना चाहेंगे उन टूरिस्ट को जो यहाँ रुक कर रहे हैं? हमने 12 एडवाइजरी दिया है और टूरिस्ट को, क्योंकि अब भी जो 21 तक बारिशों के इम्कान है गिलगित बल्तिस्तान में 21-22 अगस्त तक, तो काफी मुश्किलात का सामना होगा यहाँ पे और मुमकिन है बहुत सारे इलाकों में फिर सैलाबी रेले आ जाए, क्लाउड बर्स्ट हो जाए। ग्लोफ गिलगित बल्तिस्तान में दो तरह की चीजों की वजह से हम इन चीजों को फेस कर रहे हैं। एक तो ग्लोफ का मलबल दखल है, ग्लेशियर है 8000 यहाँ पे, और दूसरी तरफ जो है गिलगित बल्तिस्तान में क्लाउड ब्रस्ट है, जिसके नतीजे में बदतरीन किस्म के सैलाब आ रहे हैं और फ्लैश फ्लड्स का हमें सामना करना पड़ रहा है। तो हमने ये एडवाइजरी दी थी कि गिलगित बल्तिस्तान के रुख उस वक्त तक न करें जब तक यहाँ के हालात मामूल पे ना आते हैं, और फिर भी कुछ लोग आते हैं और मुकामी आबादी को भी हमने ये गुजारिश की थी कि नशीबी इलाकों का रुख भी ना करें और गैर जरूरी सफर से भी इज्तनाब करें, क्योंकि जो नशीबी इलाके हैं गिलगित बल्तिस्तान के वो ज्यादातर पानी के बढ़ते बहाव के नतीजे में ज़ेर आब आ चुके हैं और वहाँ पे ज्यादा खतरात है। बिल्कुल ठीक है। और सर ये भी बताइएगा कि अभी किसी इलाके में ऐसी सूरत हाल है जहां पर टूरिस्ट के फंसे होने की इत्तला हो? अभी नलतर के मकाम पर, जो नलतर है जो जाफाती इलाका है गिलगित का, टूरिस्ट पॉइंट है, जो नलतर एक्सप्रेसवे जो है वो गुज़िश्ता दिनों बह गई थी, एक हिस्सा बह गया था उसका, उसकी वजह से आगे नलतर जो टूरिस्ट पॉइंट है वहाँ पे 30 लोग जो है वो वहाँ पे हैं और उसमें कुछ मुकामी हैं, कुछ बगैर प्रोविंसेस से उनका ताल्लुक है, वो होटलों में हैं, वो सेफ हैं, महफूज मकाम पे हैं, लेकिन उन्होंने नीचे आना है अल्टीमेटली, तो वहाँ पे अभी फंसे हुए, जब तक वो शायरा हम बहाल नहीं कर पाते वो नीचे नहीं आ सकते। और आज शाम तक इंशाल्लाह नलतर एक्सप्रेसवे की बहाली मुमकिन होगी और इसी नलतर एक्सप्रेसवे की इधर सैलाबी रेलू की वजह से वहाँ पे जो पावर हाउसेज हैं हमारे वो भी डैमेज हुए थे, जिसके नतीजे में गिलगित शहर और दीगर शहरों के लिए पानी की सप्लाई मुनक़ता हो चुकी थी और आज इंशाल्लाह पावर हाउसेज भी ऑन किए और बिजली की सप्लाई को भी इंशाल्लाह बहाल करेंगे। इंशाल्लाह बहाल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फैजुल्लाह फराब, हमसे गुफ्तगू की आपने और ताज़ा तरीन सूरत हाल से हमें आगाह कि आपने एडवाइजरी सुन ली है, तो अपने प्लान्स उसके मुताबिक तरतीब दें। और उसमें बताया जा रहा है कि 21 से 22 अगस्त तक जो है यहाँ पर बारिशों का सिलसिला जारी है, तो आप अगर अपना प्लान तरतीब दे चुके हैं तो या इसके बाद रखें या इससे पहले रखें। इस वक्त तो सूरत हाल वहाँ जाने वाली नहीं है, तो मत ही रखें, बेहतर हो।